آپ دیکھ رہے ہیں QB4 نیوز۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ، جن کے تعارف کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ مرزا غالب نے یہ شعر جیسا رو میں بھی کہا تھا، لیکن امجد صاحب اس تعریف پر پورا اترتے ہیں، اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے قوت فاؤنڈیشن، اس حوالے سے بہت اہم خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کا دکھ درد بانٹتے ہیں۔ شاعر نے خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ اس کی عملی تفسیر ہیں۔ اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی تنظیم کتنے عرصہ سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور خصوصاً آج کل جو صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، اس حوالے سے ان کی فاؤنڈیشن نے کیا خدمات سر انجام دیں، اور متاثرہ علاقوں میں کیا کیا کام سر انجام دیا، ہم ان سے جاننا چاہیں گے۔ جی ڈاکٹر امجد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مشکور ہوں آپ کے اس مہربان الفاظ کا، اس تعارف کا میں ہرگز قابل نہیں ہوں۔ بہرحال ہر شخص اپنے بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، تو ہم نے بھی کام کیا دوستوں کے ساتھ مل کے، تو ہم سب کی اجتماعی کاوش کا حاصل ہے اخوت۔ تو اخوت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مواخات مدینہ ایک پیغام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا کہ ایک امیر شخص ایک غریب شخص کے ساتھ اگر دوستی کر لے تو دونوں کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے مواخات، بھائی چارہ۔ تو اسی کو ہم دہرانا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ آدھے لوگ یہاں پر اگر خوشحال ہیں اور آدھے لوگ خوشحال نہیں ہیں، تو ان کے درمیان اگر مواخات، بھائی چارہ کا یہ رشتہ قائم ہو جائے تو وہ سب کی زندگی خوبصورت کر سکتا ہے۔ تو ہم نے طریقہ کار اس کا یہ ڈھونڈا کہ ہم لوگوں کو چھوٹے قرضے دیں گے بغیر سود کے، تاکہ اس سے وہ کاروبار کریں اور پھر ان کی زندگی کا جو پہیہ ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا رہے۔ تو الحمدللہ 20-22 برس گزر گئے، چند لاکھ سے یہ کام شروع ہوا، اور آج 180 ارب روپے کے لگ بھگ ہم رقم 40 لاکھ خاندانوں کو پیش کر چکے ہیں۔ اچھا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوری۔ تو اخوت فاؤنڈیشن کو کتنے سال کا عرصہ ہو گیا لگ بھگ؟ میں نے عرض کیا کہ 20-22 برس سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، تو وہ ظاہر ہے ایک دن میں تو یہ کام نہیں ہوتا، شروع میں مشکل تھا، کام کرنا مشکل تھا، وسائل اکٹھے کرنا مشکل تھے، اور ایک نظام بنانا مشکل تھا۔ تو وہ نظام بھی بنا، وسائل بھی اکٹھے ہوئے، ایک ٹیم بھی بن گئی۔ تو آج پورے پاکستان میں 850 کے لگ بھگ ہمارے دفاتر ہیں، جو مختلف شہروں میں، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں اپنی خدمات قرض حسن کے طور پر دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ جو قرضے دیتے ہیں تو صرف کاروباری طبقے کے حوالے سے ہے، یا جو ملازمت پیشہ افراد ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا خدمات ہیں آپ کی ملازمت پیشہ افراد کے لیے؟ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں وہ تو ملازمت کر رہے ہیں، ان کی تو تنخواہ ہوگی، وہ اپنا کوئی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس ملازمت نہیں ہے اور وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 95% قرضے جو ہیں یہ کاروبار کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں پھر بہت سی ہم نے ایک علیحدہ سے پروڈکٹس بنائی ہیں جو کسانوں کے لیے بھی ہیں۔ وہ کسان جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہے، یا 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ کے مالک ہیں، تو وہ ہم زرعی قرضے بھی دیتے ہیں اور کاروباری قرضے زیادہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے ایک اور بھی پروگرام شروع کر رکھا ہے جس میں ہم گھروں کی تعمیر اور مرمت کے لیے بھی قرضے دیتے ہیں۔ تو یہ جو گھروں کی تعمیر اور مرمت کے لیے قرضے ہیں، یہ سرکاری ملازمت یا کوئی اور ملازمت کرنے والا شخص بھی لے سکتا ہے، لیکن کاروباری قرضے تو صرف انہی کو ملتے ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو ہمارا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے بہت غور سے کہ بیوائیں جو ہیں، بیوہ عورتیں، تو ان کے لیے آپ نے کوئی خصوصی پروگرام لانچ کیا اخوت کے حوالے سے؟ دیکھیں، بیوائیں ہوں یا یتیم کوئی بچہ ہو یا کوئی ایسا شخص جس کے پاس سہارا نہ ہو، تو اگر وہ کام کر سکتا، مطلب کوئی بیوہ عورت ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے سلائی کڑھائی کر سکتی ہے، بیوٹی پارلر بنا سکتی ہے، ٹیوشن سینٹر بنا سکتی ہے، تو ان کو بھی قرضے دیے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا کام زکوٰۃ دینا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی زکوٰۃ تقسیم کر دیں، وہ تو حکومت بسپ کے ذریعے سے دے رہی ہے، یا لوگ اپنے کسی غریب شخص کو جو کاروبار نہیں کر سکتا، کام نہیں کر سکتا، تو اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو بیواؤں کو ایز سچ بیوہ سمجھتے ہوئے قرضہ نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ اس قابل ہوں الحمدللہ کہ کچھ کر سکیں، تو وہ ان کو پھر ہم
پرائورٹی پہ دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ماشاء اللہ، لیکن اگر وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تو پھر تو ان کو زکوٰۃ ملنی چاہیے نا، وہ ہماری ذمہ داری ہے جی بحیثیت مسلمان، تو اس کے لیے ایک علیحدہ سے نظام بننا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، متاثرہ علاقوں میں موجودہ جو صورتحال ہے، جیسے ڈی جی خان ہو گیا، تونسا بیرا، تونسا والی سائڈ، تو وہاں پہ سیلاب کے حوالے سے بہت بری صورتحال ہے، تو آپ کی فاؤنڈیشن نے اس حوالے سے کیا کام سر انجام دیے، کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ جی، ہم پورے صرف ڈی جی خان یا راجن پور کی بات نہیں ہے، اچھا، ہم کے پی، سندھ، بلوچستان، ایون گلگت بلتستان میں بھی جہاں جہاں بھی متاثرہ لوگ ہیں ان اچھا، کی مدد کر رہے ہیں۔ مدد کے کئی طریقے ہیں، پہلے ہم ان کو کھانا پیش کرتے ہیں، اچھا، پھر اس کے بعد ان کو راشن بیگز دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے، پھر اگر راشن بیگ وہاں پہنچانے مشکل ہوں تو پھر ہم کیش مدد دیتے ہیں تاکہ وہ 1 مہینے کا کھانے پینے کو بندوبست کر سکیں، ادویات پہنچاتے ہیں، کچھ خیمے بھی ہم نے خرید کے دیے، لوگوں اچھا، کو بچایا۔ تو یہ ریلیف کے سارے کام سارے پاکستان میں ابھی تک ہم کو تقریباً الحمدللہ 35,000 خاندانوں کو راشن بیگز اور نقد رقوم پیش کر چکے ہیں۔ اچھا، ہزاروں لوگ ہیں جن کو ادویات ملیں اور کپڑے بھی دیے، اور پھر اچھا، ماشاء ان اللہ، کو ہم نے خیمے بھی دیے اور پھر کھانا کھلا کر بھی ان کو پیش کیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کی صورتحال کی وجہ کیا ہے؟ میں سب حکومت پہ ذمہ داری ہے یا اس کی وجہ کیا ہے؟ سن 2010 میں اتنا شدید سیلاب آیا اور پھر کافی عرصے بعد آج بھی صورتحال وہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے مین؟ کیا کوئی غفلت ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں اس قسم کے سوالوں کے جواب میں نہیں دیتا۔ اچھا، میں کسی کی غفلت کو کیوں ڈھونڈوں، صحیح، میں کسی کی غلطی کو کیوں ڈھونڈوں؟ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں اس وقت اگر قوم کی ضرورت ہے تو کیا مدد کر رہا ہوں۔ یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کیا، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ جس نے جو کرنا ہے وہ اس کی اپنی ثوابدید ہے، اپنی فرض منصبی ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ مجھ سے تو صرف یہ پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا ہماری تنظیم کیا کر رہی ہے، یا ہماری جیسی اور تنظیمیں کیا کر رہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ اپنی فاؤنڈیشن سے 100% مطمئن ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو 10% بھی مطمئن نہیں ہوں۔ باقی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اور کام کرنا چاہیے، اور کام کرنا چاہیے، اور ہمت کرنی چاہیے، بہتر سے بہتری کی تلاش ہے۔ میں اور زیادہ محنت کرنا چاہتا ہوں، اور وسائل ملنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ کام خدا نخواستہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے، کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق، لیکن پاکستان میں غریب چند لاکھ یا چند خاندان تو نہیں ہے نا، تو پورے پاکستان میں ہمیں جانا چاہیے، جہاں پر بھی ہم جا سکتے ہیں ہمیں پارٹنرشپ کرنی چاہیے، ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ 2 کروڑ بچے تو اسکول سے باہر ہیں، بالکل، تو اطمینان مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسے رات کو نیند آ سکتی ہے کہ 2 کروڑ بچے جس ملک میں اسکول سے باہر نہ ہوں؟ تو ایک ذمہ دار شہری کی طرح، جیسے ایک اچھا شہری سوچتا ہے اپنے معاشرے کے بارے میں، اسی طرح میں بھی سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اپنی بساط جو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آگے بڑھنے کا جذبہ تو ہونا چاہیے، تو اس سے ہم آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اچھا، آپ اپنے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، ذات کے حوالے سے، کہ آپ ابن مریم ہوا کرے کوئی؟ میں نے آپ کے لیے ایک شعر پڑھا خصوصی طور پر، تو آپ کو اللہ پاک نے یہ درجہ دیا کہ آپ دوکوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں، مسیحا کے طور پر سامنے آئے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اپنے متعلق آپ؟ میں اپنے بارے میں کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، نہ میں ابن مریم ہوں، نہ میں مسیحا ہوں، میں تو ایک بہت ہی نچلے درجے کا ایک عام شخص ہوں۔ تو اس حیثیت سے جو مجھ سے بن پڑتا ہے اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے بن پڑتا ہے، تو مجھے ایسی باتیں، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ایسے سوچا، لیکن یہ میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے حصے کا کام زیادہ بہتری سے کرنا ہے، کیونکہ جب میں خدا کے حضور پیش ہوں تو میں کم از کم یہ تو کہہ سکوں کہ میں نے بندگی کا کچھ جو ہے نا حق ادا کیا ہے، بس یہ میں اپنی انتہائی انکسار کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور میں اور ہمارے سب ساتھی اسی جذبے سے کام کرتے ہیں، کوئی نام و نمود کی خواہش نہیں، کوئی تمغوں کی خواہش نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیک نامی بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے شریک حیات ہیں، وہ اس حوالے سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ جی، کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ اگر گھر والے ساتھ نہ دیں تو آپ کو کام کر سکتی ہیں؟ تو ظاہر ہے ایک فیملی کی ایفرٹ ہے۔ ماشاءاللہ میرے بچے ہیں، میری اہلیہ ہیں، وہ سب میرے اس کام میں اگر معاون نہیں ہوں گے تو گھر میں اگر مجھے محبت یا توجہ یا
سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، ظاہر ہے میرے کام میں حرج آئے گا. تو میں اللہ کا اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے پوری اپنے خاندان کی سپورٹ ہے. میرا خاندان اخوت ہے، یہ جو 8,000 ملازم ہیں یہ سب ہمارے خاندان ہیں، تو ہم سب مل جل کر یہ کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ متاثرہ علاقے میں جو ہمارے سیلاب آیا تو اب جو ہے صورتحال کیا ہے؟ اب موجودہ صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا مطمئن ہیں وہ لوگ اس حوالے سے؟ لوگ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ لوگ مطمئن نہیں ہیں. ابھی تو ریلیف کا کام ہو رہا ہے نا. ابھی اصل مرحلہ آنا ہے وہ تعمیر نو کا مرحلہ ہے، یعنی ان لوگوں کے گھر بنانے. سب سے پہلے تو یہ ان کو چھت ملنی چاہیے. ہم تو چھت کے نیچے بیٹھے ہیں نا، جو کھلے آسمان تلے خیموں میں بیٹھے ہیں، ان کو کیا سوال پریشان کرتا ہے کہ جب وہ واپس اپنے گھر کو جائیں گے تو چھت نہیں ہوگی. تو ہمیں چھت تعمیر کرنی ہے، ان کو کاروبار کے لیے پیسے دینے ہیں، ان کے مال مویشی بہہ گئے ان کے لیے ان کو کچھ مال چاہیے، انہوں نے کوئی زراعت کرنی ہے تو ان کو کچھ کھاد بیج مختلف چیزیں چاہیے. تو ان کا موجودہ اطمینان یہ تو ہے کہ بھئی چلیں رات کو روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے، لیکن کل کیا ہوگا؟ تو آنے والے کل کا جو خوف ہے وہ ان کو بے چین رکھتا ہے، اور یہی خوف پورے پاکستان کو بھی اس خوف سے ایک بے چینی کا احساس اور درد مندی کا احساس جب تک جنم نہیں لے گا تو ان کے دکھ جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کہ کوئی خاندان ہے سفید پوش خاندان، وہ بیٹی کی شادی کے لیے قرضہ لینا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی تنظیم کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ جی اس میں ہم انکریج نہیں کرتے، اس لیے کہ شادی کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں روپے یا ہزاروں روپے نہیں چاہیے. ہم نے خود سے یہ رسوم و رواج بنا رکھے ہیں. کیا ہے شادی؟ شادی دو افراد کے درمیان ایک باہمی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس رشتے کے لیے پیسے چاہیے. آپ کیوں دیتے ہیں جہیز؟ کیا جہیز ہماری دینی روایات کے مطابق ہے؟ کیوں آپ دیتے ہیں 200 400 لوگوں کو کھانا؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جو لوگ اگر آپ کو کھانا نہ دینے پر معترض ہوں ان لوگوں سے تو آپ کو دوستی ہی نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات. تو یہ نئی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو انتہائی کوئی یتیم بچی ہے تو اس کو کچھ اتنا سا مل جائے، 2 کپڑے مل جائیں، 10 20 30 40 لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے معمولی. لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ ہم انکریج نہیں کرتے. لوگوں کو کاروبار کے لیے قرضہ دیتے ہیں تاکہ وہ کاروبار سے پیسے کمائیں اور خود ہی اس قابل ہوں کہ اپنے بچوں کی شادیاں کر سکیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. ہم نے معاشرے کے جو غلط رسوم ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے تو کام نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات. تو اگر جہیز کے لیے کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جہیز جائز ہے اور دینا چاہیے تو وہ پھر میں کہوں گا کہ ہر شخص کو اپنے سوچ اور فکر کے مطابق اپنا ایک ادارہ بنانا چاہیے جس کا کام ہی جہیز دینا ہو. دیکھیں نا، یہ تو اپنی اپنی ویژن ہے. ہم کہتے ہیں کہ جہیز تو الٹا ایک لعنت ہے، بالکل ایک ایسی بوجھ ہے بیچارے والدین پر کہ وہ اس معاشرتی خامی کی وجہ سے وہ پس رہے ہیں. تو اس میں بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ضرور پوری ہونی چاہیے. لیکن یہ جو جہیز ہے، شان و شوکت ہے، آتش بازی ہے، کپڑے ہے، آپ دیکھیں نا کم از کم بھی 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کے جوڑے ہیں. تو یہ 1 دن 2 دن کے لیے، تو ان چیزوں کے اوپر آپ غور کریں. آپ یہ ایسی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اخراجات بڑھیں. تو ہمیں ان کو سادگی کی طرف لے کر آنا. بالکل بے شک آپ نے دین اسلام کا درس دیا، اچھی بات ہے بہت زیادہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح بن چکا ہے کہ لوگ بیٹیوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کو شان و شوکت سے رخصت کرنا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہیں. بس اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بالکل کچھ نہیں کہنا چاہیں گے کسی حوالے سے بھی؟ میرا کام نہیں ہے. مطمئن آپ ہیں؟ چلے یہ بتا دیجیے. نہیں آپ برسی نہیں آ رہی، صرف اپنی رائے دے دیجیے کیا کہنا چاہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے انتہائی ادب سے احترام سے، میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے. مجھے ہر آدمی اچھا لگتا ہے، ہر سیاستدان محب وطن ہے. اگر میں اس کے بارے میں کسی کو کہوں کہ تم اچھے ہو یا برے ہو، میں سب سے پہلے یہی تو ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم اچھے ہو یا تم اچھے نہیں ہو. آپ ہمیں اپنے بارے میں سوچیں. آپ چھوڑیں چند دنوں کے لیے سیاست بھول جائیے، چند دنوں کے لیے یہ سیلاب زدہ لوگوں کے بارے میں سوچیے. ٹھیک ہے، اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. لیکن اصل بات یہ کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں اس سے بچ کر رہ نہیں سکتے. حکومت کے متعلق رائے بھی ہماری لیے
اور دوسری بات دریا کے بہتے ہوئے ریلے میں بہنا چاہتی ہیں تو آپ کی چوائس ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ماشاءاللہ کھڑا کرنا چاہتی ہیں, صحیح اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں خدا کی رضا کے حصول کے لیے, تو یہ آپ کی چوائس ہے. بالکل. اصل میں آپ صاحب رائے لوگوں کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, سب سے بڑی بات یہی ہے. آپ مجھے صاحب رائے سمجھتے ہیں جی بالکل سمجھتے ہیں, ہیں. میری رائے یہ ہے کہ سیاست کو چھوڑیں, اپنی زندگی کو پہچانے, یہ شعور حاصل کریں کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا, میں کیا کر رہا ہوں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میری تو رائے یہ ہے. اب براہ راست میں کیا کہوں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا, میں نے آپ کو ایک بنیادی اصول بتایا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مجھ سے قیامت کے روز تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ کون سی سیاسی پارٹی اچھی تھی, مجھ سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم کیا تھے, تم نے کیا کیا. تو یہ سوال اگر آج ہی پورے معاشرے کے لوگ اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیں تو پھر اچھے لوگوں کو منتخب کریں گے, آپ کی اپنی امانت ہے, نیک لوگوں کو سپرد کریں گے اور پھر اس کے مطابق لوگ کام کریں گے, اس ملک کی خدمت ہوگی, ہم ترقی کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو بہت اچھی رہی اور اخوت فاؤنڈیشن کی طرح ان کے نظریات بھی بہت ماشاءاللہ شاندار ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ جی میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. ہم صرف محبت کی خوشبو پھیلانا چاہتے ہیں, ایثار پھیلانا چاہتے ہیں, قربانی پھیلانا چاہتے ہیں. اور ہم اخوت ایک ادارہ ہے, مواخات ایک تصور ہے. تو مواخات ایک ایسی روایت ہے جو ہم سب کی مشترکہ روایت ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ چاہیں تو اخوت کے دوست بن جائیں, کہ چاہیں تو اپنی اخوت بنا لیں. آپ کسی ایک غریب گھرانے کو اپنا دوست بنا لیں, اس کو بھیک نہ دیں, اس کے ساتھ دوستی کریں, تو آدھا پاکستان آدھے پاکستان کی مدد کرے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ 1 کروڑ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بری طرح متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے, تو باقی 21 کروڑ کیا کر رہے ہیں؟ تو 21 کروڑ اگر 1 کروڑ کی مدد نہیں کریں گے تو پھر تو معاشرہ بدل نہیں سکتا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ 21 کروڑ یا وہ 20 کروڑ یا وہ 15 کروڑ یا وہ 10 کروڑ یا وہ 5 کروڑ جو صاحب حیثیت ہیں اور جو اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ ہیں, وہ ان 1 کروڑ کو اپنا بنا لیں. بالکل. ان کو گھر بنانے میں مدد دیں, ان کو کاروبار میں مدد دیں, ان کو حوصلہ دیں. معاشرے تعمیر جو ہے نا وہ محبت سے, ایثار سے اور قربانی سے ہوتے ہیں. معاشرے یہ باہمی جو تضادات سے نہیں ہوتے. بے شک بالکل. آپ نے سنی گفتگو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, جو ہمارے پاکستانی معاشرے کے آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں, اور باقی ایسے ہی ہے بالکل. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور یقیناً متاثر کن رہی ان کی گفتگو. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, دیکھتے رہیے گا QB4 چینل. سلامت رہیں, اللہ حافظ.